الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی محمد رضوان نے محرم الحرام کے بارے میں معلوم کیا ہے کہ کیا ہم محرم کے مہینے میں روزے کس طریقے سے رکھیں اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اسلامی سال ہے اس کو بھی اسی طریقے سے جس طرح عیسائی اپنے نیو ایئر کو جب نیا سال شروع ہوتا ہے اس کو مناتے ہیں، دھوم دھام سے جشن ہوتا ہے، کیا ہم کو بھی اس طریقے سے نیا سال منانا چاہیے یا نہیں۔ دیکھیے یہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ جو ہے وہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے سے سال شروع ہوتا ہے اور جس طریقے سے عیسائی سال کو مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، زبردست بھیڑ ہوتی ہے اور خوب تفریح کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں اس خوشی میں کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ یہ سب بہت غلط طریقہ ہے اور جو مسلمانوں کے اندر بھی آتا جا رہا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے نئے سال کے آغاز پر اس طرح جشن منایا ہو، خوشی منائی ہو، بلکہ جو عقل مند ہوگا، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور دن کا گزرنا یعنی اس زندگی کا کم ہونا ہے۔ ایک دن گزر گیا، زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، ایک مہینہ گزر گیا، ایک مہینہ کم ہو گیا، ایک سال گزر گیا تو سمجھو ایک سال زندگی کا کم ہو گیا۔ تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جو خوشی منائی جاتی ہے وہ نعمت کے ملنے پر خوشی منائی جاتی ہے، لیکن ایک سال کا کم ہو جانا، نیا سال آنا یعنی ایک سال کم ہو گیا، یعنی زندگی جو نعمت ہے اس نعمت میں کمی آ گئی، ایک سال کم ہو گیا، تو بڑا ہی بیوقوف شخص ہوگا جو نعمت کے کم ہونے پر خوشی منائے۔ خود غور کرے، یہ تو افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر دو چیزوں کا خیال رکھے کہ آدمی اپنے ماضی کا احتساب کرے، یعنی ہمارا جو یہ سال گزرا ہے اس کے اندر ہم نے کتنے گناہ کیے اور کتنی خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتنے ہم نے نیکی کے کام کیے، کتنی غفلت کی، کتنا زیادہ ہمیں اس کے اندر اضافہ کرنا چاہیے تھا۔ ہماری زندگی کس طریقے سے گزری، پورے سال کا محاسبہ کرے، غور و فکر کرے اور آئندہ جو گناہ کیے ہیں ان سے سچی توبہ کریں اور جو نیک کام میں غفلت کی ہے ان میں اضافہ کرے، اپنی عبادات کو بڑھائے۔ جو اصل مقصد ہے، اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے نئے سال آنے پر کرنے کے کام کہ ہم سوچے فکر کریں کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، اب وہ وقت جو گزر گیا وہ لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ غور و فکر کرنے کے لیے ہے کہ ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو چکا ہے، اب ہم کو زندگی کتنی احتیاط کے ساتھ گزارنی ہے، پتہ نہیں ہمیں اب ایک سال ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس پر خوشی نہیں منائی جا سکتی۔ یہ بیوقوفوں کا طریقہ ہے اور غیروں کی مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ ہمارے نوجوان خوب جب نیو ایئر آتا ہے، نیا سال آتا ہے، اس پر جشن مناتے ہیں، ان عیسائیوں کی طرح، غیروں کی طرح جس طریقے سے وہ خوشی مناتے ہیں بالکل اسی طریقے سے خوشی منائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی، مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز جو معلوم کی گئی ہے
کہ یہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، یعنی نفلی روزوں میں سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ محرم کے روزوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ پورے مہینے میں ہم جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھنے چاہیے۔ خاص طور سے محرم الحرام کے اندر ایک دن آتا ہے 10 محرم، جس کو یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ تو یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے، یہ بڑا بابرکت دن ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا روزہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مکے سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے معلوم کیا، معلوم کرنے پر پتہ چلا، یہودیوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔ اس کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم بھی اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرماتے۔ نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کرنے کے۔ تو پھر جب جو یہود ہیں جب وہ اپنی مکاری پر آئے اور ان کی دشمنی ظاہر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا کہ ان کی مخالفت کی جائے۔ جب مخالفت کا حکم دیا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی کہ وہ یہودی اس دن کو بڑا مقدس دن سمجھتے ہیں، عظیم دن سمجھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ سال محرم سے پہلے ہی وصال ہو گیا، آپ انتقال فرما گئے، لیکن آپ کی یہ تمنا تھی، تو اسی لیے فقہاء کرام نے صرف 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ تو اس میں چاہیے کہ ہم 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور اگر 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں، مستحب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث شریف کے اندر کہ اس روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو خوب زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بدعات و رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔